السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ اشرف غنی معاہدے کی بنیادی شق سے منحرف ہو گئے، 5000 قیدی رہا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بھارت میں ایک اور ریاست میں ہجوم نے شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے قبائلی گروپوں پر دعویٰ بول دیا، 3 افراد ہلاک۔ ترکی نے شامی فوج کے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 74 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے۔ شام سے انخلاء کا کوئی ارادہ نہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ انتہا پسند ہندوؤں نے شاہین باغ کا دھرنا بزور بازو ختم کرانے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے میں بری چیزیں ہوئیں تو اتنی بڑی فوج لے کر آئیں گے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، صدر ٹرمپ۔ مسلمانوں پر ہوئے مظالم پر آخر کار بھارتی میڈیا بھی بول پڑا۔ شامی اور روسی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی کو ایک بار پھر امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ پاکستانی حکومت کا نواز شریف کی بے دخلی کے لیے برطانیہ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چھینکنے سے 1 سیکنڈ کے لیے دل بند ہو جاتا ہے؟ کی بورڈ کی ABC سیدھی ترتیب سے کیوں نہیں ہے؟ سمندر میں بحری جہازوں کی بجائے ایروپلین کا ملبہ زیادہ پڑا ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر صدر اشرف غنی معاہدے کی اہم اور بنیادی شق سے ہی منحرف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ قیدیوں کی رہائی امریکہ کے دائرہ اختیار میں نہیں بلکہ افغان عوام کا حق ہے۔ اس کا فیصلہ ہم کریں گے، جبکہ امریکہ نے مشترکہ اعلامیہ کے تحت 5000 قیدیوں کو 10 مارچ سے پہلے رہا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو معاہدہ منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر طالبان افغان حکومت سے مذاکرات اور سیکیورٹی گارنٹی کی پابندی نہیں کریں گے تو امریکہ طالبان کے ساتھ اپنے تاریخی معاہدے کو منسوخ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ دنیا کے کسی بھی خوبصورت ہوٹل میں داخل ہوتے ہی عموماً متاثر کن احساس محسوس ہوتا ہے، مگر دوستو دوحہ کے شیرٹن ہوٹل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں کسی راحت یا اطمینان کا احساس ہونے کی بجائے کچھ تناؤ کی سی کیفیت تھی، جو وہاں موجود مہمان بھی محسوس کر رہے تھے اور میڈیا والے بھی۔ سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ صحافی امریکہ اور طالبان کے درمیان 19 برس پر مبنی لڑائی کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کی کوریج کے لیے صبح سے ہی ہوٹل میں موجود تھے۔ گو کہ معاہدے پر دستخط شام میں ہونے تھے، لیکن دن 12 بجے کے بعد سے طالبان کے شرکاء کی ہوٹل کا آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے روایتی لباس سفید شلوار قمیض پگڑی اور کندھے پر رومال ڈالے ہوئے تھے۔ میڈیا کے افراد نے بھی وہاں صبح سے ہی ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی سب سے بہتر جگہ سے ویڈیو یا تصاویر لینے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ مختصر دوستو یہ کہ تاریخی دن یہ آنا ہی تھا، آیا مگر دیر سے۔ ادھر بھارت کی ریاست میگھالیہ میں جھڑپوں کے دوران 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ہجوم نے شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے قبائلی گروپوں پر دھاوا بول دیا۔ ادھر ترکی نے روس سے کہا ہے کہ وہ شام میں غیر جانبدار رہتے ہوئے شام کو اپنی لڑائی خود لڑنے دے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کا فی الحال شام سے انخلاء کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خبر ہے کہ ترکی نے شامی فوج کے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 74 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ ادھر بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے عورتوں بچوں کا شاہین باغ کا دھرنا بزور طاقت ختم کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مودی سرکار کے انسانوں نے، جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، لڑائی کو بڑھاوا دینے کے لیے شاہین باغ میں جاری مسلمانوں کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حمایتوں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ مودی سرکار کے ظلم پر سبودرا مکھرجی نے BJP سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی جماعت میں نہیں رہ سکتی جس میں انوراگ اور کپل مشرا جیسے رہنما ہوں۔ ادھر 40 سالہ ممتاز بیگم نے بتایا کہ حکومت کے بلوائیوں نے ان کے شوہر اور 20 سالہ بیٹی کو جلانے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے مسجد میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ شیلٹر ہوم میں مقیم 28 سالہ شہر بانو کا کہنا تھا کہ رات 2 بجے حکومتی بلوائیوں کی جانب سے ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی اور انہوں نے گھر کی لائٹس بند رکھ کر اپنی جان بچائی۔
جبکہ اس تمام صورتحال سے پولیس کو آگاہ کرنے کے لیے کال کی گئی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کروں گا، افغانستان سے جلد فوج واپس بلانا شروع کر دیں گے۔ اگر معاہدے میں کوئی بری چیزیں ہوئیں تو ہم اتنی بڑی فوج واپس افغانستان لے کر جائیں گے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے بعد ان کے نیٹو اتحادی بھی خوش ہیں اور اپنی افواج واپس بلا رہے ہیں۔ 28 ممالک اس اتحاد میں شامل ہیں اور وہ افغانستان سے نکلنے پر خوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی تاریخ کی سب سے طویل لڑائی خاتمے کے قریب ہے۔ انہوں نے طالبان کی صلاحیت کی بھی تعریف کی اور کہا کہ طالبان بہت اچھے کھلاڑی ہیں مگر وہ بھی تھک چکے ہیں۔ 19 برس ہو چکے ہیں، پورے 19 سال، جو بہت طویل عرصہ ہے۔ امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ فوج کی واپسی کب شروع ہوگی تو ان کا جواب تھا کہ فوری، جیسے کہ ابھی، جیسے کہ کل۔ ادھر مسلمانوں پر ہوئے مظالم پر بھارتی میڈیا بھی بول پڑا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھی نازی جرمنی سے جدید قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گیس چیمبروں کی ضرورت نہیں، ہم انسانوں کو سیکنے کے لیے گھروں کو تندوروں میں بدلتے ہیں۔ ایک بھارتی اخبار نے دل دہلا دینے والی رپورٹ شائع کی ہے جس میں مودی حکومت اور بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں گیس چیمبروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسانوں کو سینکنے کے لیے گھروں کو تندوروں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک بھارتی طلبہ نے بتایا کہ نئی دہلی میں پولیس نے بیرون شہر سے لوگ بلائے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ان بلوائیوں کی مدد کرتی نظر آ رہی ہے۔ بھارتی طلبہ کا کہنا تھا کہ بلوائیوں کو تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں تھے، پولیس انہیں راستے بھی بتا رہی تھی۔ ادھر شامی اور روسی فوج کا مقابلہ کرنے والی ترک فوج کو ایک بار پھر امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ترکی نے اپنے فوجیوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے امریکہ سے پیٹرائٹ میزائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ امریکہ جلد ہی ہمیں مدد فراہم کرے گا۔ ادھر پاکستان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھیں گے۔ نواز شریف نے اپنے علاج سے متعلق کوئی رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع نہیں کروائی۔ نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ کے بعد اب وفاقی حکومت آئندہ ہفتے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی جس میں نواز شریف کو وطن واپس بھیجنے کی درخواست کی جائے گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ کا ہارٹ یا دل 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے؟ اسی لیے جب ہم چھینکتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں کہ شکر الحمدللہ۔ چھینک کے لیے ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے کہ چھینک کو کبھی مت روکو، کیونکہ سپریس کرنے سے آپ کے نیک اور ہیڈ کی وین ریپچر ہو سکتی ہے اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ دوستو، جب ہم کسی کی بورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سیدھی ABC کی ترتیب میں کیوں نہیں ہے جیسا ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیدھی ترتیب کی وجہ سے ہماری ٹائپنگ کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی۔ دوستو، اس کی ترتیب رینڈم اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ زیادہ تیزی سے اس کو ٹائپ نہ کر سکیں، کیونکہ پرانے زمانے میں جب کوئی ٹائپ رائٹر پہ فاسٹ ٹائپ کرتا تھا تو وہ جیم ہو جاتا تھا، اس لیے ان ٹائپ رائٹرز پر کی رینڈملی ہوتی تھی اور یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ سمندر کی تہ میں اتنا سب مرین کا ملبہ نہیں ہے جتنا ایروپلینز کا ملبہ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔